چوتھی آیت جو ہے وہ ہے در حقیقت اس آخری منزل کے لیے اس کی پوری نشاندہی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اب ذرا نوٹ کیجئے یہاں لفظ عدو آ گیا. یہ آخری منزل کے لیے میں نے کہا تھا عداوت. اس میں جو ہے کون مخاطب ہے؟ حضور مخاطب ہے یا یہ کہ عام مسلمان؟ دونوں امکانات ہیں. حضور کا بھی کیونکہ سورہ توبہ میں 2 جگہ پر مضمون آیا ہے اور وہاں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے. تو یہاں حضور سے کہا جا رہا ہے یا عام مسلمانوں سے. اذا رأیتہم، جب تم انہیں دیکھو گے، تعجبک اجسامہم، ان کے جسم، ان کے تن و توش، بڑے مرغل غذائیں کھاتے ہیں، بڑے پڑے ہوئے ہیں، مچرب جسم ہے، اور وہ فربہی کی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں فربہ خامخواہ معتبر، جب وہ معتبر بیٹھتے ہیں، چونکہ ظاہر بات ہے کہ ان کی تو زندگی میں اصل شے تھی دنیا کمانا. جب دنیا کماتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھے لباس پہن کر مجلس میں آئے ہیں، دیکھنے والوں پر بھی اثر پڑا ہے، روب پڑا ہے، تنوش توش دیکھ کر جو ہے ان کے اس سے بھی دل جو ہے متاثر ہوا ہے. کوئی اللہ کا بندہ تو سوچے گا ایسے ایسے لوگ اللہ کے سپاہی بن جائیں تو اور کیا چاہیے، دین کا جو ہے وہ تو بیڑا پار ہو جائے گا. ایسے لوگ، اہم لوگ، دولت مند لوگ، اور یہ تن و توش والے، یہ جسم والے. لہذا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اے نبی جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی حیثیت جو ہے سرداروں کی سی ہے. مثلا عبداللہ ابن ابی جو ہے بدماش، جو سب سے بڑا منافق تھا، رئیس المنافقین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ وہ بہت خوبصورت اور بہت عظیم الجثہ انسان تھا، بڑا معتبر نظر آتا تھا دیکھنے میں، اور اسی معتبری کا ایک وہ فائدہ اٹھاتا تھا چونکہ وہ خزرج کا رئیس تھا، خزرج کا سردار تھا، اور خزرج جو ہے بڑا قبیلہ تھا، اوس جو ہے وہ اس کے تہائی کے برابر ہوتا تھا. لہذا اس کے لیے طے ہو چکا تھا کہ اب اسے بادشاہ بنا دیا جائے اور اس کے لیے ایک سنہری سونے کا بنا ہوا تاج بنا دیا گیا تھا کہ تاج پوشی ہوگی. ابھی وہ رسم باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہو گئے. اب کسی اور کی بادشاہت کا چراغ تو آپ کے سامنے جل نہیں سکتا، تو وہ اندر ہی اندر جل بھن کر رہ گیا. اور اس کا یہ جل بھن جانا جو ہے در حقیقت یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ شعوری منافق تھا کہ اس نے اسی حوالے سے اسلام قبول کیا. وہ بھی کیا غزوہ بدر کے بعد، اس سے پہلے نہیں. غزوہ بدر میں جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی شان و شوکت سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے، قریش کو مار بھگایا انہوں نے، قریش کے 70 آدمی مار دیے اور 70 کو قیدی بنا کے لے آئے. اس وقت اس نے کہا اب تو اسی میں عافیت ہے کہ ان میں شامل ہو جاؤ. لیکن وہ اصل میں منتظر تھا کہ کوئی اور موقع ملے تو میں جڑ کاٹوں کسی طریقے سے. بہرحال یہ میرا قیاس ہے، واللہ عالم. لیکن یہ کہ بہرحال اس کو آخری وقت تک مسلمان سمجھا گیا ہے، اس کو کافر یا مرتد قرار نہیں دیا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے. تو اس اعتبار سے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ توجہ سے سنتے ہیں. وہی جو میں نے کہا تھا ابھی کہ فربا خامخواہ معتبر، وہ معتبر ہے تو اس کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اے نبی یہ ان سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں جو کہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی کر دی جائیں. یہ بڑی بلیغ مثال ہے، تشبیہ ہے. ایک درخت ہوتا ہے، سرسبز درخت، اس کی جڑ ہوتی ہے زمین کے اندر، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی جڑ کے اوپر، اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر جان ہے، وہ تو ایک لیونگ آرگنزم ہے. آپ کو معلوم ہے یہ نباتاتی زندگی جو ہے یہ بھی ایک زندگی ہے. لیکن ایک ہے وہ لکڑی جو اس درخت کو کاٹ کر اس کے بنا دیے گئے ہوں کندھے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنے بل پر تو کھڑے نہیں رہ سکتے، انہیں تو آپ سوکھنے کے لیے جیسے شیشم کی لکڑی کے آپ نے جو ہے وہ تختے بنا لیے یا کچھ اور اس کے
کڑیاں بنا لی، لیکن اب ان کو ٹکا دیں گے کہیں پر تاکہ وہ وہاں پر سوکھیں۔ اسی طریقے سے یہ تو در حقیقت ان لکڑیوں کے مانند ہے کہ جن کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا، کأنہم خشب مسندہ، خشب کہتے ہیں سوکھی لکڑی کو، کأنہم خشب مسندہ، یہ سند کہتے ہیں سہارے کو، مسند جہاں سہارا لے کر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ مسندہ، کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ اوپر سے جو کچھ نظر آ رہے ہیں لمبے چوڑے اور تن و توش والے، بڑی چکنی کھالوں والے، لیکن ان کا اندر سے حال یہ ہے کہ کوئی آہٹ ہوتی ہے تو ان کی جان پر بن جاتی ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہیں سے کوئی چیخ پکار آئی سمجھے لو بھائی پھر کوئی موقع آ گیا، پھر کوئی غنیم آ گیا، پھر کوئی دشمن آ گیا، پھر کہا جائے گا نکلو اللہ کی راہ میں، پھر ہمیں جھوٹے بہانے بنانے پڑیں گے، لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ جو سنتے سنتے ہمارے جھوٹے قسموں کو اب عادی ہو گئے کہ ان کی تو عادت ہے در حقیقت، اور وہ مسکراتے ہیں زیر لب، کہتے تو کچھ نہیں۔ جب حضور نے مان لیا تو ٹھیک ہے، ہم نے بھی مان لیا، لیکن یہ کہ جب ان کی جان پر بن جاتی ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پکار جو ہے انہی کی جان پر آ رہی ہے، انہی کی جان کی لاگو ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، اب یہ آ گیا لفظ وہ عداوت۔ اے نبی یہی اصل دشمن ہے، یہ مارے آستین ہے۔ میں ابھی جو آپ کو سنانا چاہتا تھا سورہ توبہ میں جو آیا ہے، فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی ان منافقین کی مال اور اولاد آپ کو متاثر نہ کریں کہ یہ بڑے صاحب اولاد ہیں، صاحب مال ہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دے، اولاد بھی سوہان روح بنے ان کے لیے، اور مال کا بھی نقصان آئے اور ان کی جان جو ہے اس کی وجہ سے ہلکان ہو جائے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ چاہتا ہے ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اب یہ مرے، ان کی جان نکلے اسی حالت میں کہ یہ کافر ہیں۔ یہ آیت ذرا سے فرق کے ساتھ پھر آئی ہے، یہ تو آیت نمبر 55 تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ آیت نمبر 85 وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، دو مرتبہ آیا، وہی بات یہاں فرمائی گئی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ، یہ ہے اصل دشمن العدو۔ باہر کا دشمن تو نظر آتا ہے، آپ اس کے وار سے بچ سکتے ہیں، یہ ہے مارے آستین، یہ سانپ کے جو آستین کے اندر گھس گیا ہے اور یہ وہاں ڈنک مار رہا ہے، وہاں کاٹ رہا ہے، لہذا ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ یہ انٹرنل سیبوٹاج جو کر رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے ساز باز کفار کے ساتھ کی ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اپنے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں رکھ دیں۔ اگر اہل ایمان کے ساتھ ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے تو اگر انہیں شکست ہو گئی تو ہم تو مارے گئے، نہیں، کچھ نہ کچھ اپنے کریڈینشلز جو ہیں وہ برقرار رکھو کفار کے ساتھ بھی، کہ دیکھو فلاں موقع پر ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تمہیں خبر پہنچا دی تھی کہ اب یہ لشکر روانہ ہو رہا ہے تمہارے خلاف، دیکھو ہم نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ہم نے تمہیں بچایا، ہم تو تمہاری ڈھال بنے رہے، ہم مسلمانوں کے اندر رہ کر تمہارے بہی خواہ رہے، خیر خواہ رہے۔ اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، ان سے بچیے، ان کی چالوں کو پہچانیے، ان کے خلاف اپنا تحفظ کیجیے۔ فاحذرہم، اب دیکھیے یہاں اس صورت میں فاحذرہم آیا صرف، لیکن سورہ توبہ اور سورہ تحریم میں آیا ان کے خلاف جہاد کیجیے۔ فرمایا گیا یا ایھا النبی، یہ آیت غائب نہیں الفاظ کے ساتھ دو مرتبہ آئی ہے، سورہ توبہ سورہ تحریم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم مأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے، جہاد کیجئے ان کفار اور منافقین کے خلاف۔ اب یہاں یہ آیت بہت اہم ہے، قتال کوئی نہیں ہوا ہے منافقین کے خلاف، لہذا جو سمجھتے ہیں
کہ جہاد کے معنی صرف قتال کے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ جہاد ہوا ہے، قتال نہیں ہوا۔ چنانچہ جسے آج کل آپ کہتے ہیں کریک ڈاؤن جو کیا حضور نے منافقین پر، وہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد کیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی، مسجد زرار قرآن نے اسے کہا ہے، حضور نے جا کر اس کو آگ لگائی۔ عام لوگوں کے لیے کتنی بڑی بات یہ ہوگی، مسجد کو آگ لگا دی، یہ کیا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب آپ نے اقدام کا فیصلہ کر لیا تھا، کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اسی موقع پر پھر آتا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ نے مسجد میں اپنی جو محفل تھی اس سے نکال باہر کیا، فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ ہماری مسجد سے، فلاں ابن فلاں 28 کے قریب شاید نام دیے گئے ہیں کہ ان کو ایک ایک کا نام لے کر ان کا پردہ چاک کر دیا کہ یہ گویا کہ منافقین ہیں۔ اور اسی مرحلے پر پھر آپ نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا۔ جب کوئی آتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی، رئیس المنافقین تھا، اس لیے کہ غزوہ تبوک سے پہلے کوئی کریک ڈاؤن جو ہے منافقین کے خلاف نہیں ہوا۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اے نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو پھر آپ نے وہ کریک ڈاؤن کیا، ان کے خلاف اقدام کیا۔ تو فرمایا ہم العدو فاحذرہم، ابھی معاملہ جو ہے بچاؤ ہے، پہلے بچاؤ ہوگا تو پھر اس سے آگے جو ہے اقدام کی شکل بھی آئے گی۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، برباد کرے، تباہ کرے۔ قاتلہم اللہ، اللہ جنگ کرے ان سے۔ انا یؤفکون، اس میں بڑی حسرت کی سی کیفیت ہے، کہاں سے لوٹائے گئے ہیں، کہاں سے اچک لیے گئے ہیں۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ اللہ نے انہیں حضور کی بعثت کا زمانہ عطا فرمایا، حضور کی صحبت کا موقع عطا فرمایا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، اس سب کے باوجود محرومی۔ خضر تشنمی آرد، یہ جو ہے آب حیوان سے بھی، چشمہ آب حیوان سے بھی خضر سکندر کو پیاسا ہی لے آیا واپس۔ تو یہ اس آب حیوان چشمہ حیات تک پہنچ چکے تھے، آب حیات تک، لیکن وہاں سے واپس تشنہ کام جو ہے لوٹ آئے۔ انا یؤفکون، کہاں سے یہ اچکائے جا رہے ہیں، اچک لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ افک کا لفظ آتا ہے اچک لینا۔ یؤفکون، کوئی ہے شیاطین جو انہیں اچک رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ شیاطین جو اچکتے ہیں انہی کو جو شیاطین کو اپنا دوست بناتے ہیں، جو خود کفر کی راہ پر بڑھتے ہیں، جو خود ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے رکتے ہیں۔